بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل قدر صحافی برادر محترم، میں بطور سی او ایجوکیشن اٹک اب کام کر رہا ہوں۔ اس سے قبل میں بطور ڈی او کام کر رہا تھا ایلیمنٹری میل ونگ میں۔ میرے اس ڈی او ایلیمنٹری ونگ میں پوسٹ کے دوران جنڈ ایلیمنٹری اسکول میں ایک وقوع ہوا، جس کے مجھے اندازہ دوسرے دن اس فیمیل ٹیچر صفیہ عزیز نام کی ٹیچر کے کسی میل فیملی ممبر نے دفتر میں ایف آئی آر کی کاپی دی۔ اس میں نے دیکھا کہ صفیہ عزیز رضوانہ نورین نام کی ٹیچر اور عادل کلاس 4 کے درمیان جھگڑے کی نوعیت، اس کو میں نے پروب کرنے کے لیے متعلقہ ڈپٹی ڈی او جنڈ سے ریکویسٹ کی کہ یہ وقوع ہوا ہے، تو انہوں نے پروب رپورٹ کی۔ اس کی بنیاد پر میں نے انکوائری رپورٹ پیڈا کے تحت مارک کی۔ چونکہ یہ وقوع سکول کے اندر ہوا تھا، اس نے ایف آئی آر سکول انتظامیہ کو اعتماد میں لیے بغیر باہر سے اپنی مرضی سے کرا دی، لیکن چونکہ وقوع سکول کے اندر کا تھا تو میں نے پیڈا کے تحت انکوائری مارک کر دی۔ انکوائری میں جس میں سلیم شاہد صاحب سینئر ایچ ایم ہائی اسکول برج اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جنڈ کی ہیڈ مسز میڈم فردوس نے کی، اور اس میں رضوانہ نورین اور عادل کلاس 4 جو ہیں وہ بری ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف وہ صفیہ عزیز کے خلاف وہ ریکمنڈیشن دیتی ہے۔ اس کے مطابق میں نے ڈیسیجن دے دیا ریکمنڈیشن کی بنیاد پر۔ اس صفیہ عزیز نے اس وقت ملک محسن عباس صاحب جو سی او تھے، ان کے ہاں اپیل دائر کی اس آرڈر کے خلاف۔ تو اس اپیل کی پرسنل ہیئرنگ کے دوران اس نے پہلی ہراسمنٹ کی ایک درخواست میرے خلاف اور ڈپٹی ڈی او عبدالخالق صاحب کے خلاف سیشن جج کے پاس درخواست دی تھی کہ یہ دونوں آفیسر مجھے ہراساں کرتے ہیں۔ تو جب یہاں پر اس اپیل کی پرسنل ہیئرنگ کے دوران آئی تو اس وقت صفیہ عزیز نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر میری انکوائری ڈینوا لگا دی جاتی ہے، جبکہ وہ پہلی انکوائری کا مکمل حصہ بن چکی تھی، ریٹن اسٹیٹمنٹ دی اور انکوائری مکمل ہونے کے بعد ہی اس نے اعتراض کیا، گو کہ قابل اعتراض نہیں تھا، لیکن محسن صاحب نے ڈینوا انکوائری لگا دی۔ تو اس نے کہا کہ اگر ڈینوا انکوائری لگا دیتے ہیں تو میں یہ ہراسمنٹ کا جو درخواست ہے میں واپس لوں گی، اور اس نے ریٹن ہمیں دے دیا ہے کہ محسن عباس صاحب نے ڈینوا انکوائری لگا دی ہے، لہٰذا میں ہراسمنٹ کی درخواست دونوں آفیسروں کے خلاف واپس لیتی ہوں، اور اس نے واپس لے لی۔ اب دوبارہ انکوائری جب ہوتی ہے تو اس انکوائری میں وہ اعتماد کا اظہار نہیں کرتی، اس کے علاوہ وہ سیکرٹری ایجوکیشن کو درخواست دے دیتی ہے، اور سیکرٹری ایجوکیشن نے ڈی پی آئی ایلیمنٹری کو پروب کے لیے مقرر کر دیا۔ انہوں نے ہمیں بلایا، وہاں پر بھی اس کا موقف سنا گیا۔ ڈینوا انکوائری چونکہ ہم لگا چکے تھے، یہی اس کا موقف تھا، تو اب سیکرٹری ایجوکیشن نے واپس لکھ دیا، یہ چاہتی ہے کہ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ، جبکہ سیکرٹری ایجوکیشن اور ڈی پی آئی ایلیمنٹری نے یہ ہمیں گائیڈ کیا کہ آپ اس کے کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں، انکوائری بھی آپ نے کرنی ہے اور ڈیسیجن بھی آپ نے کرنا ہے۔ 3 انکوائریاں اس کی ہم لگا چکے ہیں، ہر انکوائری کا یہ حصہ ہی نہیں بنتی۔ اب اس انکوائری کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے میرے خلاف اس نے محتسب میں ایک درخواست دائر کر دی ہے کہ ڈی او صاحب جو ہیں یہ مجھے ہراساں کرتے ہیں، دفتر میں بلاتے ہیں اور وہاں پر میری امی کو بھی ساتھ بلاتے ہیں، یہ موقف اختیار کرتی ہے کہ امی کو دوسری کمرے میں لے جاؤ بٹھا اور آپ میرے پاس آ جائیں۔ سارے اس حوالے سے میں یہ حلفاً اقرار کر رہا ہوں بحیثیت مسلمان کہ جس دن کا یہ وقوع بیان کر رہی ہے، اس دن ملک محسن عباس صاحب اور ایف آئی اے کا ایک بندہ موجود تھا،
ملک محسن عباس صاحب نے مجھے کہا کہ صفیہ جی، اس دن چونکہ اس کی پرسنل ہیئرنگ تھی ادھر، تو اس کو بلاؤ. میں نے اسے فون کیا تو یہ کہتی ہے کہ میں بسال پہنچی ہوں. غالباً 4:30 کے لگ بھگ کا یہ ٹائم تھا. 5 بجے مغرب ہو جاتی ہے. میں اگر ریلکار پر بھی جاؤں تو بسال میں مغرب مجھے ہو جاتی ہے بسال اسٹیشن پر. بسال اسٹیشن سے جنڈ مجھے گھر جاتے ہوئے 5:45 کا ٹائم ہو جاتا ہے، عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو میں نے یہاں سے فون تو کیا اسے کہ بیٹا آپ کو ملک محسن صاحب کہتے ہیں ایف آئی اے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ ایف آئی آر میں سے ایف آئی اے کا نام نکال دو، اپنی ایف آئی آر آپ کی بے شک برقرار رہے. تو اس نے کہا کہ سر میں جنڈ پہنچ چکی ہوں، گھر پہنچنے لگی ہوں، میں یہ گھر جا کر مشورہ کرتی ہوں پھر میں آپ کو. پہلے تو میں نے عبدالغفار صاحب کو فون کر دیا اور اسے کہا کہ بیٹا آپ دفتر امی کو ساتھ لے آئیں اور وہ موقف عبدالغفار صاحب کے یو ہوں گے تو وہ آپ سے لے لیں گے. تھوڑا ٹائم ہی گزرا، آدھے گھنٹے کے بعد تقریباً میں نے دوبارہ غفار صاحب کو فون کر دیا کہ غفار صاحب ان کو آفس میں بلانا مناسب نہیں ہے، آپ ان کو منع کر دیں، اور اگر وہ آپ سے رابطہ کریں موقف دینے کے لیے تو آپ ان کو کسی اور ذریعے سے کلیکٹ کر لیں یا کل دینے کے وقت ان سے لے لیں. اس کے بعد یہ میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس سے میری ملاقات صرف ادھر ڈی او ایلیمنٹری آفس میں جب انکوائری کی پرسنل ہیئرنگ کے لیے بلایا تھا اس وقت کی ہوئی تھی، اور اس میں میں نے دفتر کے 4 گواہ ساتھ بیٹھا. اس کے بعد زندگی میں میری اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی اور دفتر میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دفتر کے اندر چوکیدار موجود ہے، چابیاں چوکیدار کے پاس ہوتی ہیں. میں ڈی او ہوں، میں اس ڈپٹی ڈی او جنڈ کے دفتر میں کیسے جا سکتا ہوں جبکہ مغرب مجھے بسال اسٹیشن پر ہو جاتی ہے اور عشاء کے قریب تو میں اپنے گھر پہنچتا ہوں. تو لہٰذا دفعی پیدا ہوتا ہے اور متعلقہ جو چوکیدار ہے اس سے حلفاً یہ بات پوچھ لی جائے، اس کو انکوائر کر لیا جائے کہ کیا میں ادھر کبھی گیا ہوں. میں دفتر کے اندر کبھی گیا ہی نہیں، اس سے میری ملاقات ہی نہیں. یہ سارا جھوٹ ہے. بہت شکریہ سر. ریکروٹمنٹ کے حوالے سے ان کا جو اعتراض ہے اس میں یہ گورنمنٹ کا SOSEREC 2-40/2022 یہ لیٹر نمبر ہے. یہ 22 جولائی 2022 کو لاہور سے ایشو ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ ہمارے نوٹس میں یہ بات آئی ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں انہوں نے خود ٹیسٹ لے لیے ہیں اور ان جونیئر کلاس 4 کی پروموشن بطور جونیئر کلرک یہ کر رہے ہیں. اس ٹیسٹ کی بنیاد پر انہوں نے یہ لیٹر ایشو کر دیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ ہمیں ایک لیٹر لکھیں گے نامینیشن ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیٹیو کے لیے. اس ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیٹیو کی موجودگی میں دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا تاکہ ریکروٹمنٹ کو اور پروموشن کو اس کی ٹرانسپریشن کو انشور کرنے کے لیے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو وہ نمائندہ گورنمنٹ کا خود ٹیسٹ لے گا اور اس کے بعد ان کی ریکروٹمنٹ کی جائے گی، پروموشن کی جائے گی. ریکروٹمنٹ نہیں بلکہ ان کلاس 4 سے جونیئر کلرک کی پروموشن اس ڈی پی سی. سر جو پہلے انہوں نے ٹیسٹ لیا ہے اس کے بارے میں سر جو پہلا ٹیسٹ لیا گیا ہے وہ ٹیسٹ کینسل کیا. ہم باضابطہ اشتہار دیں گے اور اشتہار میں ہم مینشن کریں گے کہ جو پہلا اشتہار ٹیسٹ دیا گیا ہے وہ کینسل ہوتا ہے. اب فلاں ڈیٹ کو جو گورنمنٹ ہمیں نمائندہ جس ڈیٹ کو آئے گا اس ڈیٹ کو اس نمائندہ کی موجودگی میں دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے. وہ جو دوسرے اضلاع میں ٹیسٹ لیے تھے سر وہ بھی واپس ہو گیا، ان کو بھی لیٹر دیا گیا. وہ ہمارے پاس فیصل آباد کا غالباً اشتہار موجود ہے جس میں انہوں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ سابقہ ٹیسٹ خارج کیا جاتا ہے اور موجودہ ٹیسٹ جو ہے وہ جو ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیٹیو ہے اس کی موجودگی میں دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے گا اکارڈنگ ٹو لا. مختلف شہروں میں جو ہے ایشو ہے وہ بھی اٹیک میں بھی یہی ایشو ہے نا، یہی ایک ہی ایشو ہے، سیم ایشو. شکریہ سر. بہت شکریہ.